عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے آسام میں 800 سے زائد مدرسوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ خود وہاں کے وزیر اعلیٰ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے تو لاکھوں کی لاٹری جیتنے کے بعد ایک شخص نے اپنی بیوی اور بچوں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے کس طرح کی خبریں آتی ہیں، اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ آپ کے معدے میں اگر کوائنس ہوں، سکے ہوں، اور وہ بھی بڑی تعداد میں، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے کتنے سکے ایک بار آپریشن کے بعد سامنے آئے ہیں۔ تمل ناڈو میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صدیوں پرانا تنازع حل کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ تنازع ختم ہوا۔ یو اے ای میں اس سال کس طرح سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اور ادھر قرآن اور دیگر اسلامی کتب کی تعلیمات پر کسی کا کاپی رائٹ ہو سکتا ہے کہ آخر عدلیہ نے کیا اس سلسلے میں فیصلہ سنایا ہے، اور تاج محل، قطب مینار سمیت ملک کی تاریخی عمارتوں میں کس طرح 15 اگست تک سیاحوں کا داخلہ مفت کر دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ نیچے اس کی تفصیلات دی جا چکی ہیں، جن کے وعدے ہیں پورا کر لیں ناظرین گرامی۔ ناظرین گرامی، آسام کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں نے وہ خبر رکھی تھی کہ کس طرح مدرسوں کو یہاں پر جگڑا جا رہا ہے۔ اب خود یہاں کے بسوا شرما جو کہ سی ایم ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے 800 مدرسوں کو ختم کر دیا۔ جو باقی ہیں ان پر نظر رکھنے کا بھی جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ جی ہاں، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کے بیان کو نیوز ایجنسی ANI نے ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آسام سے 800 مدرسوں کو ختم کر دیا، لیکن ریاست میں ابھی متعدد قومی مدارس موجود ہیں۔ شہریوں اور والدین کو ان مدرسوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ موریگاؤں ضلع کی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SP اپرنا، ان کا ماننا ہے کہ مصطفیٰ عرف مفتی مصطفیٰ کے زیر انتظام مویرا باڑی علاقے میں جامع الہدیٰ مدرسے کو آج منہدم کر دیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں بنگلہ دیش میں مقیم ایک دہشت گرد تنظیم انصار اللہ بنگلہ ٹیم NDA-QIS کے ساتھ روابط کے الزام میں مفتی مصطفیٰ کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہی مدرسہ چلا رہے تھے جس مدرسے کو اس وقت گرائے جانے کی یہاں کے SP نے جو ہے دعویٰ کیا ہے۔ اس کی تصاویر بھی انہوں نے شیئر کرتے ہوئے اس کی منہدم کرنے کی ویڈیو شیئر بھی کی ہے، اور وہاں کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت آسام میں مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور الگ الگ انداز میں کس طرح سے جو ہے کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور کس طرح شکنجے میں پھنسایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد مقامی لوگوں میں الگ الگ طرح کی تشویشناک باتیں پائی جا رہی ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اس کو صرف جو ہے پھنسائے جانے اور منظم طریقے سے سازش میں پھنسا کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی تبصرے مقامی سطح پر اس خبر کے ساتھ جو ہے شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، حکومت کی جانب سے لیا گیا فیصلہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف ایک ریاست میں 800 مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں راجستھان کے شہر جودھ پور میں گزشتہ روز 36 سالہ شہری کو معدے میں تکلیف کے باعث اسپتال میں لایا گیا تھا، اور عام طور پر ایسے بہت سے واقعات سن رکھے ہیں کہ کسی کے پیٹ سے آپریشن کے دوران بالوں کا گچھا نکلتا ہے، تو کسی کے شخص کے پیٹ سے موبائل فون برآمد ہوتا ہے۔ ایسی عام طور پر خبریں ہم نے پڑھی بھی ہیں، لیکن بھارت میں اس نوعیت کا پہلا عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر ڈاکٹرز خود حیران رہ گئے، وہ پریشان ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ سکے پیٹ کے اندر کیسے پہنچے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 36 سالہ شہری نے خود ہی یہ سکے کھائے تھے، جس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔
پیٹ میں تکلیف کی شکایت پر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹ کیے جس میں انکشاف ہوا کہ مریض کے معدے میں کئی سکے موجود ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں کی جانب سے 2 دن تک جاری رہنے والے آپریشن میں اینڈوسکوپک طریقہ کار کی مدد سے آدمی کے پیٹ سے 63 سکے نکالے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ شخص نے ذہنی تناؤ کی وجہ سے اتنے سارے سکے نکل لیے تھے۔ تاہم میڈیا رپورٹ کے مطابق آپریشن کے بعد مریض کی طبیعت جو ہے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے اور سمجھ سکتے ہیں کہ 63 سکے کسی کے پیٹ میں ہونے سے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی ایک کامیاب آپریشن کرنے کا دعویٰ جو ہے اس وقت راجستھان میں ڈاکٹرز کر رہے ہیں اور مریض سے 63 سکے نکالے جانے کے بعد بھی مریض بہتری کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، تمل ناڈو میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک صدیوں پرانے معاملے کو حل کر لے جانے کے بعد یہ خبر اس وقت سرخیوں میں آئی ہے۔ 110 سال کے طویل عرصے کے بعد پیرمبلور کے ضلع کلکٹر سری وینکٹا پریا نے تمل ناڈو کی ضلع پیرمبلور میں کے گاؤں وی کلتھور نامی کے علاقہ آتا ہے، وہاں پر ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سیلیا مان مندر کے تہوار کی جشن کو منظوری دے دی ہے۔ 1912 سے پیرمبلور ضلع میں وپٹنائے کے قریب وی کلتور گاؤں میں سیلیا مان مندر کے تہوار کے موقع پر ہندو اور مسلم باشندوں کے درمیان تنازع چل رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں 110 سال سے یہ تہوار منعقد نہیں کیا گیا جب تک کہ وہ ریونیو کمشنر، ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس منی اور پیرمبلور ڈسٹرکٹ کلکٹر سری وینکٹا پریا نے دونوں اطراف کے نمائندوں کو مدعو کیا اور امن مذاکرات کیے۔ ایک بار جب دونوں فریقوں نے وی کالتور میں کسی بھی واقعے یا تشدد کے بغیر جشن کو پرامن طریقے سے منعقد کرنے پر اتفاق کیا تو اس سال مندر کے تہوار کے انعقاد کی اجازت دی گئی۔ سنتانو کوڑو فیسٹیول کی میزبانی وی کلتور جماعت نے پچھلے 16 مئی کو کی تھی۔ مسلمانوں نے گاؤں کے ہندو لیڈروں کو دعوت دی، انہوں نے تہواروں میں شرکت کی گزارش بھی کی۔ یہ تقریب بغیر کسی رکاوٹ کے منعقد کی گئی جس میں دونوں طرف کے مقامی لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ امن کو یقینی بنانے کی تیاریاں کی گئی تھی۔ اس میں پوری طرح سے مسلمانوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا اور ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے گزشتہ 110 سال سے اس گاؤں میں جو ہے یہ معاملہ تنازع کا شکار ہوا تھا اور تہوار منعقد نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن کلکٹر کی محنت اور مسلمانوں کے خاموش ہو جانے اور تمام ہندو بھائیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس تہوار کی اجازت دینے کے بعد یہ سالہ معاملہ حل کر لے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، پٹنہ میں صدیوں پرانے سلطان محل کو بچانے کے لیے آواز بلند ہو گئی ہے اور بدھ کے روز بہت لوگوں نے بہار حکومت کی جانب سے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے تاریخی مقام کو منہدم کرنے کے اقدام کے خلاف آن لائن احتجاج کیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک کال چند صارفین کی طرف سے دی گئی اور شام تک اس مشہور عمارت کو نہ گرانے کی اپیل کرنے والے ٹویٹس دکھائی دینے لگے۔ رات گئے تک بڑی تعداد میں ٹویٹس ایک مشترکہ ہیش ٹیگ سیو سلطان پیلیس کے ساتھ تھے۔ بہار کے چھوٹے شہروں سے لے کر دہلی اور کلکتہ جیسے بڑے شہروں تک لوگ حکومت کی اس اقدام کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے شامل ہوئے اور بہت سے لوگوں نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے آفیشیل اکاؤنٹ کو ٹیگ کیا، ان سے محل کو نہ توڑنے کی اپیل کی ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ سی ایم نتیش کمار جی، آپ کی مہربانی، تاریخی جگہ کو مسمار نہیں کیا جانا چاہیے، مجھے امید ہے کہ آپ مسمار کرنے کا عمل بند کر دیں گے۔ سیو سلطان محل، انہوں نے لوگوں سے تاریخی عمارتوں کو گرانے کے عمل پر سوال اٹھانے کو بھی کہا۔ ایک اور صارف نے ہندی میں لکھا کہ پٹنہ میں مٹھی بھر تاریخی عمارتیں رہ گئی ہیں، سلطان محل بھی ان میں سے ایک ہے اور یہ مخلوط فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ حکومت نے اسے گرا کر 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر مورخین اور سول سوسائٹی کے ارکان اس کی شدید مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹرینڈ میں شامل ہونے والے صارفین کی بڑی تعداد نے سلطان پیلیس کی تصاویر بھی پوسٹ کی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پٹنہ میں اور بہار میں تو بہت کچھ ہی تاریخی چیزیں ہیں جس سے وابستگی ہے، اس میں ایک سلطان محل تھا۔ بہرکیف اس وقت جو ہے اس کو گرا کر کے 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا جو ارادہ تھا نتیش کمار کی حکومت کو، اس کو یہ پوری طرح مخالف ہو رہی ہے پوری بہار میں، چاہے مسلمان ہو ہندو ہو، اس لیے کہ یہ ایک وہاں پٹنہ میں تاریخی اعتبار سے دیکھنے کی چیز رہ گئی تھی بہت ساری چیزوں میں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ اس بات کو لے کر کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن اور دیگر اسلامی کتب کی کاپی رائٹ یعنی دوسرا کوئی اس کو شائع نہیں کر سکتا؟ لیکن یہاں کے مقامی عدلیہ نے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جہاں دہلی کی مقامی عدالت نے واضح کیا ہے کہ قرآن اور دیگر اسلامی کتابوں کی تعلیمات پر کسی کا حق اشاعت نہیں ہو سکتا۔ امر اجالا کی ایک رپورٹ کے مطابق جسٹس سنجیو کمار اگروال نے اسلامک تعلیمات نامی کتاب کی اشاعت پر دائر کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ خارج کرتے ہوئے مدعی پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ ان تعلیمات پر کسی کے پاس کاپی رائٹ نہیں ہو سکتا جو کہ مقدس کتابوں قرآن و حدیث
اور دیگر اسلامی کتابوں میں لکھی گئی۔ یہ مقدمہ دریا گنج دہلی میں واقع اسلامی کتابوں کے ناشر اور برآمد کنندہ اسلامک بک سروس پی لمیٹڈ نے دائر کیا تھا۔ دعویٰ کیا گیا کہ مولوی عبدالعزیز کتابوں کی سلسلہ اسلامی تعلیمات کے نام سے ایک ادبی تصنیف کے مالک اور مصنف ہیں۔ اس نے اپنا کاپی رائٹ غیر مشروط طور پر کمپنی کے حوالے کر دیا تھا اور کام کا مخطوطہ بھی حوالے کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ معاملہ اس وقت لیا جانے کے بعد صاف اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ جو احادیث سے وابستہ چیزیں ہوتی ہیں اور جو قرآن کریم سے وابستہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسلامی کتب کہا جاتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کاپی رائٹ کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، اور جو دعویٰ کیا ہے اسی پر جو ہے 50,000 کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ تاج محل، قطب مینار سمیت ملک کی تاریخی عمارتوں میں 5 سے 15 اگست تک سیاحوں کا داخلہ اس وقت مفت کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جی کشن ریڈی نے سوشل میڈیا پر اعلان کرتے ہوئے یہ ایسے کا بیان شیئر کیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ فیسٹیول کے حصے کے طور پر 5 سے 15 اگست تک کسی بھی ٹکٹ شدہ مرکزی طور پر محفوظ یادگاروں کے ساتھ آثار قدیمہ کے عجائب گھروں پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ دراصل پورا ملک 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے۔ اس موقع پر ہر گھر پر ترنگا مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر کسی سے اپنے پروفائل تصویر پر ترنگا ڈی پی لگانے کی بھی اپیل کی ہے۔ اس درمیان میں جو ہے یہ اہم ترین فیصلہ لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، فرانس ہمیشہ سے اسلام دشمنی یا مسلم مخالف فیصلوں کو لے کر کے سرخیوں میں رہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ فرانس نے خاتون پر حجاب پہننے پر پابندی عائد کر کے بین الاقوامی حقوق کے معاہدے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ فرانس میں اس خاتون پر سرپوش اوڑھنے کی بنا پر ایک تربیتی کورس کے دوران میں اسکول میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے کہا کہ اس اقدام سے شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور فرانسیسی اسکول نے ایک طرح سے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ کمیٹی نے فیصلہ 2016 میں ایک فرانسیسی شہری کی دائر کردہ شکایت پر جاری کیا۔ اس خاتون کا وکیل کا نام شائع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ خاتون 1977 میں پیدا ہوئی تھی اور 2010 میں بالغوں کے لیے ایک پیشہ ورانہ تربیتی کورس میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کورس کے لیے انٹرویو اور داخلے کا امتحان بھی پاس کیا تھا، لیکن پیرس کے جنوب مشرق مضافات میں واقع لانگوین والن ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے عوامی تعلیمی اداروں میں مذہبی علامات پہننے پر پابندی کے قانون کی وجہ سے انہیں عمارت میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے کہا خاتون کو سرپوش یعنی ہیڈ اسکارف پہنتے ہوئے اپنے جاری تعلیمی کورس میں شرکت سے منع کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مذہب کی آزادی کے حق پر بھی پابندی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے الگ الگ اسکولوں میں فرانس سے آنے والی خبریں جو سرخیاں بنا جاتی ہیں، اور یورپین ممالک میں جہاں ایک طرف اسلام پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہیں پر اسلام دشمنی اور اسلام سے وابستہ اہم ترین شناختی مخالفت میں بھی لگاتار اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور مختلف اسکول اور کالجز سے اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے سنجے راوت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سنجے راوت کو 8 اگست تک ای ڈی کی ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیو سینا کے ایک دم پاورفل لیڈر مانے جانے والے اس وقت ای ڈی کے زد میں ہیں، اور پورے مہاراشٹرا میں اس وقت یہی خبروں کے تبصرے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار کیے گئے شیو سینا لیڈر کو 8 اگست تک ای ڈی کی ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ سنجے راوت پر پاترا چال گھوٹالہ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں شیو سینا کو جو دبانے کی اور الگ الگ طرح ای ڈی اور مختلف ایجنسیوں کا استعمال کر کے پوری طرح سے جو ہے قسم دباؤ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں مرکزی حکومت پر وہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آج کانگریس کے لیڈران پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ای ڈی پوری طرح سے حملہ آور ہے، اور جس طرح سے نیشنل ہیرالڈ معاملے میں سونیا گاندھی کو ای ڈی بلائی تھی پوچھ تاچھ کے لیے، اور راہل گاندھی کو بلائی تھی، اور جو کچھ ہنگامہ ہوا پورے بھارت میں وہ آپ سامنے ہے۔ ایک بار پھر جو اس سلسلے میں نامہ نگاروں نے راہل گاندھی سے جو ہے اس سلسلے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مودی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کو سنیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پردرشن ہوگا راہل؟ نہیں، دیکھیے آپ نیشنل ہیلپ کی بات کر رہے ہیں جی سر، دیکھیے یہ پورا انٹیمیڈیشن کا اٹیمپٹ ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب پریشر ڈال کے ہمیں چپ کر دیں گے، نہیں ہونے والے جی۔ جو اس دیش میں نریندر مودی جی، امت شاہ جی کر رہے ہیں لوک تنتر کے خلاف، اس کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے، چاہیے کچھ بھی کر دیں۔ سر بی جے پی کہہ رہے کہ رڑ چھوڑنے بھی نہیں دیں گے اور بھاگنے بھی نہیں دیں گے۔
मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी, ये कुछ भी कर लें। राहुल, ईडी कह रही है कि शेल कंपनीज का लूट हुआ। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।